السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے ایک بیش بہا نعمت زبان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اسے ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اس سے محروم رکھا ہے، وہی جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کی کھانے پینے والی چیزوں کے ذائقہ کو نہ صرف معلوم کرتے ہیں بلکہ بڑی لذت سے انہیں تناول بھی کرتے ہیں۔ بخار یا کسی مرض کی وجہ سے چند دنوں تک یہ زبان اگر متاثر ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں فوراً اندازہ ہونے لگتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات اور معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، زبان کی حفاظت اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے جو بھی بول نکل گیا اسے اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھ لیتے ہیں اور اسے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، جو روز قیامت ہمارے خلاف گواہی کے طور پر کام آئے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود رہتا ہے۔ ناظرین کرام، افضل اور کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام نے ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کو کعبہ کی حرمت کی طرح قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت یعنی حج کے دن کی حرمت اور اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ انسانی جسم میں زبان کی اہمیت اور حیثیت ایک قائد کی طرح کی ہے، اس کی غلطی سارے جسم کی غلطی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے، درست رہنا، کیونکہ اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے زبان درازی، گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مار جسم ہی کو برداشت کرنا پڑتی ہے، اس لیے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ان باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے، معاذ، لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ معلوم ہوا زبان کا غلط استعمال آدمی کے اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ، یعنی مضبوط رہو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خطرے والی چیز
جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور پھر فرمایا یہ زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، اس کی تفصیل خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت عرض کیا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے؟ بعض راویوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ قد تھی، یعنی سیدہ صفیہ کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ یعنی کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ منہ سے نکل جائیں انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں، حقیقت کے اندر ان الفاظ کا گناہ یا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان ساری زندگی اچھے بول بولتا رہتا ہے مگر کوئی ایسا جملہ کہہ ڈالتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جنت سے دور کر کے جہنم کا داخلہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ ملیا میٹ کر دیے ہیں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان کا لگا ہوا زخم لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمانوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی، یعنی جو فضول قسم کی باتوں سے اجتناب کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہترین مسلمان قرار دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کو سخت کرتی ہیں، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں آپ بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی دینداری، زہد، تقوی اور عبادت اور ریاضت کی مثال دی جاتی ہے، وہ بھی لاپرواہی میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، پھر بندہ اس ایک کلمہ کے نتیجہ میں مشرق اور مغرب کے درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ دوری پر
اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان چیز یعنی زبان کی اور دوسری دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی طرح جس مجلس میں بےہودگی ہو رہی ہو ایسی مجلس کا بائیکاٹ کر دیا جائے تاکہ انسان اس مجلس کا حصہ بن کے اپنی زبان کو آلودہ ہونے سے بچا سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مع القوم الظالمین۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس کا ترجمہ ہے جب آپ اور ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے تو انسان زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کی اہمیت کو محسوس کرے گا اور بولنے سے پہلے ضرور سوچے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی مختصر اور معلوماتی ویڈیو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اسی طرح کی بہترین اسلامی معلوماتی اور مسائل والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔